تو چلو میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جاتا ہوں اور سارے تسبیحاں پکڑ کے سونے محمد پہ آج درود پڑھتے ہیں۔ تو یہ خوشی کا اظہار ہے۔ کسی نے کہا یار ہم نے تو علماء سے یہ سنا ہے کہ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضور جی آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی اور اس دن میں محمد پیدا ہوا تھا۔ تو کہا حضور تو ولادت کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے، تو ہم بھی حضور کی آمد اور ان کی تشریف آوری کے شکرانے پہ اللہ کے حضور روزے کی عبادت کریں گے۔ تو کسی نے کہا کہ یار میں نے تو یہ سنا ہے حضور کو غرباء کو کھانا کھلانا بڑا پسند تھا، تو چلو کچھ کھانا تیار کرتا ہوں اور حضور کے غریب امتیوں کی بستی میں لے کر جا کے بانٹ آتا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ یار حضور علیہ السلام کی تو آنکھوں کی ٹھنڈ ہی نماز ہے، پنجگانہ نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، آج شب ولادت ہے صبح اٹھ کے تہجد کے نفل بھی ادا کروں گا۔ تو یہ خوشی کے یہ طریقے تھے، یہ انداز تھے جو ہم نے اختیار کرنے تھے۔ لیکن اگر ہم ڈانس، ڈھول، باجے، آلات موسیقی لے کے سڑکوں پہ بیٹھ جائیں اور بے پردہ عورتوں کا ہجوم لگا کے لنگر کی لائنیں لگوائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے، تو شریعت کو پھلانگنے والا، دین رسول کو پامال کرنے والا صاحب میرے حضور تو خود فرماتے ہیں میں محمد موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور جس مشن پہ آئے ہیں کوئی اس مشن کے خلاف کوئی کام کرے اور کہے کہ میں حضور کی آمد کی خوشی میں کر رہا ہوں تو وہ نادان ہے۔ ہمیں اس کے جو ہے وہ ہاتھ کو روکنا ہوگا، ہم نے اس کے عمل کو بھی دو ٹوک واضح کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ مہکتے آنگن، یہ بڑھتے ہوئے لنگر، یہ سب باعث سے برکت ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ تو ہمیں منزل کا سفر کرنا ہے۔ اور میلاد والوں کی منزل کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب والا خانہ نکال کے دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاحت، شکل و صورت، چال ڈال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا۔ مزہ تو یہ ہے، لطف تو یہ ہے کہ ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق، ہمارا انداز معاشرت، ہمارا طرز زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو جائے۔ دیکھو ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں؟ ہمیں سال بعد صرف جھنڈیاں لگا کے بتانا پڑے گا یہ عاشقوں کا گھر؟ نہیں، مزہ تو یہ ہے کہ نوجوان گلی سے گزر رہا ہو، اس کی جھکی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہوں محمد عربی کا غلام جا رہا تھا۔ کمال تو یہ ہے کوئی ہمارے ساتھ کاروبار کرے تو وہ مطمئن ہو جائے میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا۔ تو کوئی کہے گا نا جناب آپ اتنا آنکھیں بند کر کے کیوں یقین کر رہے ہیں؟ یار کمال یہ ہے کوئی مسکرا کے کہے میں نے کاروبار کسی پرائے سے نہیں کیا، میں نے حضور کے غلاموں سے کاروبار کیا۔ اور حضور کا غلام اور جھوٹ بول دے یہ کیسے ہو سکتا؟ دیکھو یہ میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت ہے نا۔ جب آقا کریم علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، ننگی تلواریں لے کر لوگ حضور علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے، جان کے دشمن، خون کے پیاسے، لیکن میرے حضور علیہ السلام کو یہ فکر نہیں ہے یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، یہ فکر نہیں یہ میرے خون کے پیاسے بن چکے ہیں، بلکہ فکر کیا ہے؟ اللہ اکبر، فکر یہ ہے ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، وہ ان کو کیسے واپس کروں گا۔ ذرا غور تو کیجئے سیرت کا حوالہ کیا ہے، میرے رسول کا پیغام کیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے اے علی یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کر دینا، یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ ان کو واپس کر دینا۔ کن کی امانتیں واپس ہو رہی ہیں؟ جو صرف مذہب کے دشمن نہیں صاحب، جو جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر، تعلیمات تو یہ تھی تمہارے پاس اگر کسی کافر کی بھی امانت ہے تم اس میں خیانت نہیں کر سکتے ہو، لیکن ہماری حالت یہ ہو
کہ ہمارا بھائی بھی اگر ہمیں جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ پکڑائے اور وہ بھی بیچارہ پریشان، جزاک اللہ، میری بس بات سن، وہ 1,00,000 روپیہ پکڑا کر سوچ رہا ہو کہ پتہ نہیں اب واپس بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، ہماری حالت یہ ہو کہ ہم قرآن میں اللہ نے جو بہنوں اور بیٹیوں کی جائیداد کا حق بیان کیا ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کا بیان کردہ حق بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور ہم نے جھنڈا بہت بڑا لگایا ہو، بیچ ہم نے بالکل نیا لگایا ہو، یہاں بھی لگایا ہو، یہاں بھی لگایا ہو، لائٹیں بھی اپنے ساتھ باندھ لی ہوں، تو پھر فرق نہیں پڑتا۔ پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں بہنوں کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں تو مجھے کم از کم تھوڑے عرصے کے لیے جھنڈا اتار دینا چاہیے۔ مجھے اپنے اوپر غور کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے اندر اترنا پڑے گا۔ یہ کیسی ہے؟ دیکھو کوئی چھوٹی سے چھوٹی کمپنی اس بات کو گوارا نہیں کرتی، وہ کہتے جناب اگر آپ نے ہمارا قانون نہیں ماننا، ہماری پالیسی نہیں ماننی، یہ بورڈ ہمارا اتار دے۔ ہماری کمپنی کا ایک اصول ہے یار، میری یہ آپ کی چھوٹی سی کمپنی ہو، اس کا بھی کوئی قانون ہے، اور ہم گوارا نہیں کرتے جو ہماری پالیسی کو، ہمارے قانون کو نہیں مانتا، ہم اپنا نام اس کو کیوں دیں؟ صاحب کائنات عالم میں سب سے اونچا نام سونے محمد کا نام ہے، سب سے بڑا اونچا نام میرے رسول کا ہے۔ اس نام کو کوئی استعمال کرنا چاہے اس کا کوئی بھی ضابطہ نہ ہو، اس نام کا کوئی بورڈ لگانا چاہے اس کا کوئی بھی قانون نہ ہو، اس نام کا کوئی بیچ لگانا چاہے اس کا کوئی بھی اصول ضابطہ نہ ہو، صاحب کوئی ضابطہ تو ہوگا نا۔ ہمیں کھولنا پڑے گا قرآن، ہمیں کھولنا پڑے گا رسول اللہ کی حدیث کو، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا ضابطہ کیا ہے۔ پھر ضابطہ یہ ملے گا میاں اگر ہمارا جھنڈا تم نے ہاتھ میں اٹھانا ہے، پھر خیال کرنا تمہاری آنکھوں کا زاویہ بھی ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے رسول اللہ کے نام کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، پھر خیال کرنا 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں ہونی چاہیے۔ تم نے محبوب کا جو ہے وہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، پھر سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک تمہیں اپنی مرضی چھوڑنا ہوگی، اور تمہیں اس دین کے تابع آنا ہوگا جو رسول اللہ دین لے کر آئے ہیں۔ اور اگر ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، 20 نمبر 50 نمبر مال بھی 1 نمبر کہہ کے بیچ دیتے ہیں، اور ہم مطمئن ہو کے سو بھی جاتے ہیں، اور مطمئن کہ کیا ہم خوش بھی ہیں کہ آج ہم نے خوب دیہڑی لگائی ہے، اور پھر ہم جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، پھر ہم جھنڈا بھی لگاتے ہیں، پھر ہماری اپنی مرضی ہے صاحب۔ تو عشق اور محبت اور پیار اپنی مرضی کا نام تو نہیں ہے، عشق تو محبوب کی مرضی کا نام ہے، عشق تو رسول کی اتباع کا نام ہے، عشق تو اپنے آپ کو محبوب کی چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کرنے کا نام ہے۔ اور اگر ہم وہاں آنے کے لیے تیار نہیں تو پھر مجھے اور آپ کو رک جانا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ہوگا، اپنے اندر اترنا ہوگا، اور سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک خود کو سیرت رسول کے سانچہ نور میں ڈھالنا ہوگا۔ دیکھو یہ میرے حضور اسلام کی سیرت ہے نا۔ بازار سے گزرتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کا ایک شخص سے وعدہ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے آپ یہیں پہ کھڑی ہوئیے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ جانے والا جاگ کر بھول جاتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن گزر جاتے ہیں، میرے حضور وہیں کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں۔ جس امت کو ان کے رسول نے 3 دن تک انتظار کر کے وعدے کی پاسداری سکھائی ہو، وہ امت وعدہ پورا کرنا بھول جائے، سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں۔ جس رسول نے کافروں سے بھی سچ بول کے دکھایا ہو، اللہ اکبر، شخص کا نام ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، مکے سے آ رہے تھے، رستے میں کافروں نے پکڑ لیا، شام سے آ رہے تھے، پوچھ لیا کیا گیا، کہا میں مدینے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، مال لوٹ لیا، سامان چھین لیا، کہا ایک شرط پہ چھوڑیں گے، کہا وہ کیا، کہا وعدہ کرو جا کے اسلام کے لشکر میں شامل نہیں ہوگا، اس شرط پر تمہیں مال واپس کر دیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، انہوں نے مال واپس کر دیا۔ جیسے مدینہ المنورہ میں پہنچے، آپ جانتے ہیں 2 گھوڑے 6 زرے 8 تلواریں، مختصر سا ساز و سامان، جلدی جلدی آئے اور آ کر گھر سامان رکھا، اسلامی لشکر میں شامل ہو۔ خوشی ہونی چاہیے، ایک بندہ اور بڑھ گیا، 313 کا عدد مشکل سے پورا ہو رہا۔ خبر پہنچتی ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مجاہد اسلام کا اور لشکر میں شامل ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام فوراً بلاتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں حذیفہ وہاں کافروں سے وعدہ کیا تھا نا جا کے اسلامی لشکر میں شامل نہیں ہو، عرض کی جی حضور وعدہ کیا تھا، فرمایا حذیفہ پھر آپ یہاں کیوں آ گئے، آپ یہیں سے واپس چلے جائیں۔ عرض کی حضور جی وہ
تو کافر ہیں. حضور میں ہاں حذیفہ میں محمد کافروں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتا ہوں. یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام. تمہارا کافر سے بھی وعدہ ہو گیا تو تم نے اس کو پورا کرنا, لیکن ہم وہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. ہم جھنڈیاں لگائیں, کمکمے روشن کریں, اور حالت یہ ہو کہ ہماری ریڑھی پہ بھی سچ نہ ہو, ہمارے دفتر میں بھی سچ نہ ہو. ہمارا حال یہ ہو کہ ہمارا تاجر کے جناب جب تک جھوٹ نہ بولے مال بکتا ہی نہیں ہے. چائنا پوری دنیا میں بیچ رہا ہے, جاپان پوری دنیا میں بیچتا ہے, ہمارا نہیں بکتا. کیوں نہیں بکتا؟ اس لیے کہ ہم نے دھوکے اور جھوٹ کا اکٹھا کیا. میں کہتا ہوں پوری دنیا بھی کہے کہ سچ کے ساتھ نہیں بکتا, حضور کا غلام نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے رسول نے بیچ کے دکھایا, نفع لا کے دکھایا. لہٰذا ہمیں اپنے اندر اترنا ہوگا, اور اگر ہم یہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں, صداقت, امانت, دیانت, یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تعارف ہے. شہر مکہ میں اللہ اکبر, کوئی اجنبی بھی داخل ہوتا ہے اور وہ آ کے کسی کافر سے پوچھتا ہے کہ میں ایک سچے شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ظاہر بات ہے بینک تو نہیں تھے جہاں لوگ چیزیں رکھواتے, لوگوں کا لوگوں پر اعتماد ہوتا تھا, اور وہ اجنبی آ کے پوچھتا ہے میں ایک سچے امانت دار شخص سے ملنا چاہتا ہوں. اس کو نہیں پتا یہاں کون سچا ہے, وہ ویسے کہتا ہے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اور اگر وہ کسی کافر سے بھی پوچھتا ہے تو وہ کافر اس کو ابو جہل کے پاس نہیں لے کر جاتا, وہ کافر اس کو ابو لہب کے پاس نہیں لے کر جاتا. وہ کافر مجبور ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے, سونے محمد کی چوکھٹ پہ لے جاتا ہے اور کہتا ہے یہی صادق ہے, یہی امین ہے. کردار تو یہ ہے صاحب, پیغام تو یہ ہے. تو ہمیں اس کی طرف بھی بڑھنا ہے, اور ہم اپنے آپ کو عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اختیار کرنا ہوگا. آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجئے, سر سے لے کر پاؤں تک, صبح سے لے کر شام تک سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیے. اور اگر ہم یہ پیغام اپناتے ہیں, اگر ہم سچ کو, امانت کو, دیانتداری کو اپنی روح میں اتارتے ہیں, تو پھر سنیے میرے شیخ ایک شعر پڑھا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری, یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. پوری یاری کیا ہے؟ تمہارے کردار میں سچ بھی ہے, تمہارے اخلاق میں نرمی بھی ہے, تمہارے رویوں میں سیرت رسول کی جھلک ہے. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری, پھر تیرا درود قبول ہے لاکھ نالو ایک باری. پھر تم لاکھ مرتبہ درود نہ پڑھو, پھر تم ایک مرتبہ بھی پڑھو تو وہ قبول ہے, چونکہ تم نے حضور کی سیرت کا جامہ پہن کے, تم نے رسول اللہ کی سیرت کا جو ہے وہ کردار اپنا کر تم نے درود پڑھا ہے. پھر تمہارا درود لاکھ سے ایک باری بہتر ہے. پھر تمہیں ٹائم نہیں ملا لاکھ بار پڑھنے کا, کوئی مسئلہ نہیں, چونکہ تم صبح و شام ان کے مشن کے ساتھ, ان کی سیرت کے ساتھ کھڑے ہو. آئیے اس پیغام کو اپنی روح میں اتاریے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو, اللہ میرے میزبان عالی مرتبت کا اتنا خوبصورت انتظام و انصرام اور اتنے لوگوں کو اس وقت میں جمع کر کے اس کار خیر میں مجھ ناچیز کو بھی شامل کیا. اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے. جو کہا جو سنا وہ محض کانوں تک نہ رہ جائے, وہ ہماری روحوں میں بھی اتار دے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. سارے حضرات ادب سے کھڑے ہو جائیں.